مسجد وار کام یہ سب سے بڑا اور بنیادی کام ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبی اور بھی 8-10 مسجدیں تھیں، تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں آتے تھے اور فجر کی نماز میں 100% سارے مسجد میں آئے۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ مسجد میں رہ جاتے تھے، کچھ اپنے کام کاج میں باہر چلے جاتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام سے اللہ نے دنیا کا کام ختم نہیں کروایا، ان کی دکانوں کو آگ نہیں لگوائی اور ان کے بیوی بچوں کو ختم نہیں کرایا۔ ہاں یہ کیا کہ نبی کی محنت کا جو کام ہے وہ کام بڑا ہے، اصل ہے، اصل وقت اس کا ہے، اس میں سے جتنا بچے گا وہ وقت ہم اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے کاروبار کو دیں گے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں منافق جس کا نفاق چھپا ہوا وہ بھی نماز مسجد میں جماعت سے آ کر پڑھتا تھا۔ اب نماز ہوئی اور کچھ مسجد میں رہ گئے، کچھ اپنے کاروبار میں چلے گئے۔ ظہر کی نماز میں 100% سارے مسلمان نماز میں آتے اور تمام صحابہ کرام نماز کے بعد پھر کچھ مسجد میں رہتے، کچھ باہر چلے جاتے، اور عصر میں سارے آتے، پھر کچھ مسجد میں رہتے، کچھ اپنے کاروبار میں چلے جاتے۔ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ مسلمان مسجد میں اور کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے کاروبار میں۔ 2-3 چرواہے اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک سب کی بکریاں لے کے چلا گیا اور 2-3 چرواہے مسجد میں ٹھہر گئے۔ فجر سے شام عصر تک جتنا کام دیکھا اور جتنی باتیں سنی، جب وہ ایک باری والا ساتھی واپس آتا تو اس کو وہ سارا بتا دیا کرتے، سمجھا دیا کرتے کہ آج دن بھر میں ہم نے یہ باتیں سنی۔ اگلے دن اگلا چرواہا چلا جاتا، تیسرے دن تیسرا چلا جاتا، چوتھے دن چوتھا چلا جاتا۔ تو اب اس میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زمین تھی، میں نے ایک انصاری بھائی کے ساتھ اپنی باری بنائی اور وہ اس طرح سے بنائی کہ ایک دن میں جاؤں گا مسجد نبوی میں صبح اور شام کو واپس آؤں گا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہوگا وہ سارا کا سارا میں تمہیں بتا دوں گا۔ اگلے دن تم جاؤ گے مسجد میں اپنے زمیندارے کو بھی سنبھالوں گا، تمہارے زمیندارے کو بھی سنبھالوں گا۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا یا جو کچھ کیا ہوگا وہ شام کو آ کر تم مجھے بتا دیا کرنا۔ یعنی 2 زمیندار جڑ گئے، ایک دن اپنے کھیت اپنے زمیندارے میں، ایک دن اپنا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی کے اجتماعی اعمال میں، انفرادی اعمال میں۔ تو اسی طرح سے یعنی تمام صحابہ کرام کا مسجد میں وقت روزانہ لگتا تھا اور مسجد سے باہر گھر بار کاروبار میں بھی لگتا تھا، اور لیکن ہر حال میں دین کے اعمال کو وہ اپنے مقدم رکھا کرتے تھے۔ مثلا بنو ثقیف کا وفد آیا، مدینے میں پہنچا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے اونٹوں کو چرانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وقت مدینے آ رہا ہے طائف کا، تو اس کام کو وہیں چھوڑا، وہیں سے ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو بتانے لگے کہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آپ لوگ جا رہے ہو تو آپ ایسے سلام کرنا اور ایسے ادب سے بیٹھنا۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ان کو موقع دے دیا کہ وہ اس وفد کو لے کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں جائیں، کیونکہ ابوبکر بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، اس لیے حضرت مغیرہ نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو اپنے اونٹ چرانے کو چھوڑ دیا
جب تقاضا دعوت اور تبلیغ کا کوئی نیا آ گیا، تو اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک قاعدہ کلیہ سمجھایا ہے، اور یوں فرمایا ہے کہ ادنا میں لگنے سے اعلیٰ کی کمی دور نہیں ہو سکتی، اور اعلیٰ میں لگنے سے ادنا کی کمی دور ہو جائے گی۔ اب اپنے اونٹوں کو چرانا یہ ادنا کام، آنے والے جماعت کو سنبھالنا یہ اعلیٰ کام، تو ادنا کو چھوڑ دیا، اعلیٰ میں لگ گئے۔ تو اب یہ چیز اگر اعلیٰ میں لگیں گے تو ادنا کی کمی اللہ پوری فرما دے گا، اور اگر ہم ادنا میں لگے رہے اور اعلیٰ کو چھوڑ دیا تو اعلیٰ میں لگنے کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کے سب اپنے اپنے اعمال کا اوقات طے کریں، اور اس کو ہم اس طرح سے ترتیب دیں کہ انفرادی اعمال کا بھی وقت مقرر ہو اور اجتماعی اعمال کا وقت بھی مقرر ہو۔ تو اس میں جب وہ وقت آ جائے جس عمل کا، اپنے آپ سے ہمت کر کے اس عمل کو کروا لیا جائے۔ الاستقامت فوق الف کرامہ، کسی ایک عمل کو پابندی سے کر لینا، استقامت سے کر لینا، یہ 1000 کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ تو ایک تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب حضرات اپنا نظام الاوقات اجتماعی انفرادی اعمال کا بنائیں، اور پھر اس کی ایسی پابندی کریں کہ زمین آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن ہم اس نظام الاوقات سے نہ ہلیں۔ کون کون بھائی بنائیں گے اپنے اپنے نظام الاوقات؟